پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی روزانہ 50 مرتبہ، کتنی مرتبہ جی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بول. جو میرا امتی روزانہ 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو کل بروز قیامت میں خود اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا. آج اگر کوئی بندہ بڑے لیڈر کے ساتھ یا یوں سمجھے صدر پاکستان کے ساتھ مصافحہ کر لے تو وہ تصویر بنوا کر اپنے گھر میں رکھتا ہے. جو بھی آئے کہتا ہے بابا جی دیکھو صدر نے میرے ساتھ مصافحہ کیا تھا، حضرت جی دیکھو صدر نے میرے ساتھ مصافحہ کیا تھا. میں نے کہا جو صدر سے مصافحہ کرے وہ بڑی شان والا، اور جو امام الانبیاء کے ساتھ مصافحہ کرے وہ کتنی شان والا ہوگا. حضرت صاحب ایک میں آپ کو بڑی ایمان افروز بات سنا، بڑی ایمان افروز. ایک دن حضرت صاحب میں ایسے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ نماز کے اندر بھی تو درود پاک پڑھا جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اور پھر جب ہم دعا مانگتے ہیں دعا کے اول آخر بھی درود پاک پڑھا جاتا ہے. پھر اذان میں اقامت میں جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے درود پاک پڑھا جاتا ہے. حضرت جی میری طبیعت اتنا خوش ہوئی، میں نے دیکھا جو 5 نمازیں باقاعدگی سے پڑھتا ہے وہ 50 مرتبہ درود پاک خود ہی پڑھ لیتا ہے. اس سے پتہ چلا جہاں 5 نمازیں پڑھنے والے کو اور انعام و اکرام سے نوازا جائے گا وہاں ایک انعام یہ بھی ملے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کرنے کی سعادت بھی حاصل کر لے گا. اور یہ بھی میں ایک بات عرض کر دوں، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کرنے کی سعادت حاصل کر لینا یہ کوئی معمولی بات، اونچی بولو معمولی بات. اپنا عقیدہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے وہ جنتی ہو جائے گا. آپ کہیں گے جی آپ کے بعد دلیل کیا ہے؟ تو آؤ میں دلیل بھی پیش کروں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس ایک کپڑے کا دسترخوان تھا. جب یہ میلا ہو جاتا تو دھوتے نہیں تھے بلکہ آگ میں ڈال دیتے، میل جل جاتی، صاف شفاف دسترخوان باہر آ جاتا. ایک دن کسی نے پوچھ لیا اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کو تو آگ جلا دیتی ہے اس کو کیوں نہیں جلا رہی؟ وہ کہنے لگا سچی بات ہے کپڑے کو آگ جلا دیتی ہے لیکن جس کپڑے کو میرے آقا کے ساتھ نسبت ہو جائے اس کو نہیں جلاتی. کہنے لگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دسترخوان پر کھانا تناول فرمایا اور اس کے بعد اپنا دست اقدس اس کے ساتھ مس کر دیا. بس اس دن کے بعد جب بھی یہ میلا ہو جاتا ہے میں آگ میں ڈال دیتا ہوں، میل تو جل جاتی ہے کپڑا نہیں جلتا. اب میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا. جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھوڑی دیر مس کر جائے اس کو آگ، اچھا تھوڑا سا اونچا آواز سے بولو گے نا. ایک تو مجھے یہ یقین ہو جائے گا آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے، دوسرا یہ ہے کہ مجھے یہ بھی یقین ہو جائے گا آپ بیدار ہیں، جاگ رہے ہیں. تو تھوڑا سا اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ دو یار، نکتہ سنو گے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی.
جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھوڑی دیر مس کر جائے اس کو آگ نہیں جلاتی، تو یار جس ماں کے شکم میں سرکار 9 ماہ تک جلوہ فروز رہے اس ماں کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اور دوسرا نقطہ بھی سن لو، حضرت صاحب جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھوڑی دیر مس کر جائے اس کو آگ نہیں جلاتی، یعنی اسی دست اقدس پر تو سب صحابہ کرام نے بیعت کی ہے، ان کا مقام کیا ہوگا۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے ہر صحابی نبی، تھوڑا سوچیے، ہر صحابی نبی، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ فتح ہے 26واں پارہ، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جنہوں نے میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی ایسا ہے گویا انہوں نے رب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں بھائی یہ ایک نعرہ ہے، میرے نزدیک صحابہ کرام کا مقام اس سے بھی عرف اور اعلیٰ ہے۔ 11واں پارہ دوسرا رکوع، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اور میں صحابہ کرام کا مقام اتنا بلند ہے کہ جو ان کے نقش قدم پر بھی چلے گا رب ان سے راضی، وہ رب سے راضی، اور رب تعالیٰ ان سب کو جنت عطا کرے گا۔ ارے جن کے نقش قدم پر چلنے سے جنت ملتی ہے ان کا اپنا مقام کتنا بلند ہوگا۔ حضرت صاحب ایک بندے سے میں نے سوال کر دیا، میں نے کہا یار تم گھوڑے کا بڑا ادب کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ کیا نے کہا حافظ صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لے گئے تھے۔ میں نے کہا یار میدان کربلا تو ریتلا علاقہ ہے، تو ریتل علاقے میں گھوڑا کام نہیں دیتا، وہاں تو اونٹ کام دیتا ہے، پھر بھی تم ضد کرتے ہو نہیں جی گھوڑا ہے تو چلو گھوڑا ہی ہوگا۔ میں نے کہا جو آج تمہارے پاس گھوڑا ہے اس پہ تو حسین کا بیٹھنا ثابت نہیں ہے۔ بات تو آپ کی سچی ہے، اس پہ تو بیٹھنا ثابت نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کا ادب کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا حافظ صاحب اس کی نسل میں سے تو چلا آ رہا ہے اس لیے ہم اس کا ادب کرتے ہیں۔ میں نے کہا جس گھوڑے پر سرکار کا نواسہ بیٹھ جائے اس کی نسل کا بھی ادب کرتے ہو، اور جن کے کندھوں پر ان کا نانا بیٹھا ہو صدیق کا ادب کیوں نہیں کر رہے؟ اچھا آپ تھوڑے سے نا ڈھیلے سے لگ رہے ہیں، یا تو میرا خیال ہے آپ تھکے بڑے ہوئے ہیں، مجھ سے بھی زیادہ تھکے ہوئے ہیں، تو اگر آپ سننے کے موڈ میں ہیں تو پھر میں آپ کو عشق اور محبت کی چند باتیں سناؤں گا یار، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے۔ لیکن نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ۔ اگر تو آپ سننے کے موڈ میں ہو تو میں آپ کو کچھ ایسی عشق اور محبت کی باتیں سناؤں یار، آپ کے سینے میں صحابہ کرام کا ادب جو ہے وہ روشن ہوتا چلا جائے یار۔ اچھا ایک بندے سے میں نے سوال اور کر دیا، میں نے کہا یار جس بندے کو میدان کربلا میں دفن ہونے کی سعادت مل جائے
ایسے بندے کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کہنے لگا جی وہ تو سیدھا جنت ہے. میں نے کہا یار اسی مقرر بندے ہیں بیان کرنے ہیں، لوگ کہنے دلیل دیو جی دلیل دیو. میں کہا آپ ہمیں کوئی دلیل دے دو تاکہ لوگوں کا مطمئن تو کر سکیں. مجھے کہنے لگا حافظ صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے میدان کربلا وہ میدان ہے جس کی مٹی کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا خون شامل ہے، اور جس مٹی میں سرکار کے نواسوں کا خون شامل ہو جائے ہمارے نزدیک وہ مٹی اتنی شان والی ہے، اس میں جو دفن ہو جائے وہ سیدھا جنتی ہے. میں نے کہا جس مٹی میں سرکار کے نواسوں کا خون شامل ہو ارے اس میں دفن ہونے والا جنتی ہے، اور جہاں ان کے نانا جلوہ فروز ہے ان کے پہلو میں لیٹنے والوں کا مقام کیا ہوگا. کیا مقدر ہے صدیق اور عمر کا جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے. یار اگر آپ سے کوئی بندہ یہ سوال کرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اس وقت جنت میں ہے تو برملا کہو ہاں 2 صحابہ کرام ہیں، ان میں ایک کا نام صدیق اکبر ہے، دوسرے کے نام عمر فاروق ہے. آپ کہیں گے حافظہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ اور میں بھی دلیل پیش کر دوں. اور میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات سنانے لگا ہوں. جو حج عمرہ کر کے آئے ہیں نا ان کی آنکھوں کے سامنے مسجد نبوی شریف آنے لگی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرہ پاک اور منبر شریف کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاریوں میں، اونچی بولو، جنت کی کیاریوں میں. آج اگر کوئی جنت میں نماز پڑھنا چاہتا ہے وہاں جا کے نماز پڑھے، ایسا ہے جیسے جنت میں نماز پڑھ رہا ہے. وہ ہے ہی جنت کا ٹکڑا. میں نے کہا حضرت صاحب یہ جنت کا ٹکڑا کیسے بن گیا؟ کہنے لگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے آ رہے ہیں، پھر واپس، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء. تو جس جگہ کو بار بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کا شرف ملا وہ جنت کی کیاریوں میں کیاری بن گئی. میں نے کہا جس جگہ کو قدم بوسی کا شرف ملا وہ جنت کی کیاریوں میں کیاری بنی، اور جہاں سرکار خود جلوہ فروز ہے اس جگہ کا مقام کیا ہوگا. اچھا میرے دلائل سن کر نا تو کہنے لگے حافظ صاحب ہم صحابہ کرام کو مانتے ہیں، ان کی بڑی شان تھی، وہ دین اسلام کے لیے اپنا تن من دھن لٹانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. لیکن حافظ صاحب جیسے سرکار نے پردہ فرمایا کوئی کرسی کے پیچھے لگ گیا، کسی نے کسی کا حق دبا لیا، کسی نے یہ کیا، کسی نے وہ کیا. ہے نا ایسے بندے. میں نے کہا بھائی میں اس کے تمہیں 2 جواب دوں گا. کتنے جواب؟ سننے کے لیے تیار ہو؟ پھر تھوڑا سا اونچی آواز سے سنو. پہلا جواب سنو. جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے وصال شریف کا وقت قریب آیا، آپ نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور وصیت فرمائی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ جب وصال کا وقت شریف آیا تو آپ نے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور ان کو وصیت فرمائی جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل بھی دینا، کفن بھی پہنانا اور نماز جنازہ بھی پڑھنا، اور پھر میری چارپائی کو اٹھا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس کے سامنے جا کر رکھ دینا، اور پھر عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دوست صدیق آیا ہے،
اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول دیں تو مجھے سرکار کے پہلو میں دفن کر دینا، اگر دروازہ نہ کھلے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ یار میں نے ایک بات کہی، آپ نے توجہ نہیں کی یار، توجہ کی ہوتی یقین جانو آپ کو بڑا ہی مزہ آتا، بڑا ہی مزہ آتا۔ یار کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، اے صدیق تم کیا کہہ رہے ہو؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمائے اتنا عرصہ ہو گیا، وہ منو مٹی کے نیچے دفن ہے، دروازہ کیسے کھولیں گے؟ اس سے پتہ چلا ہر صحابی کا عقیدہ ہے ہمارا نبی زندہ ہے۔ اونچی بول دو، ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت یہی تو لکھتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یار اگلی بات سنو گے آپ کو اور بڑا مزہ آئے گا، اور بڑا مزہ آئے گا۔ جب آپ کی چارپائی لا کر رکھی گئی تو آگے بڑھ کر جس نے عرض کی اس کا نام مولا علی شیر خدا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ درود و سلام کے گجرے نشاور کرتے ہیں، پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا دوست صدیق آیا ہے، بس اتنا عرض کرنے کی دیر تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بھی کھول دیا اور مزار پر انوار سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ لٹا دیا جائے۔ میں نے کہا صدیق تو وہ ہے جس کے پردہ کرنے کے بعد بھی میرے آقا نے ان کو اپنا دوست ہی قرار دیا ہے۔ اچھا دوسرا جواب بھی سننے کے لیے تیار ہو؟ یار جواب اتنا کمال ہے، اس کے مقابلے میں آپ کی سبحان اللہ بڑی ہولی سی ہے۔ ہمارے لاہور کے قریب ایک علاقہ ہے شرق پور شریف کا، پتہ نہیں آپ نے سنا کہ نہیں، نام میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑے ولی کامل، بہت بڑے ولی کامل، واہ واہ واہ۔ آپ کی کرامت بڑی مشہور ہے، آپ کا ایک مرید تھا، اس کی آنکھ کسی سکھ کی بیوی سے لڑ گئی۔ سکھ کی بیوی نے کہا میرا جو شوہر ہے نا وہ 2 راتوں کے لیے شہر جا رہا ہے، تم رات کو آ جانا۔ یہ بڑا خوش ہوا، تیار تیور ہو کے جب وہاں رات پہنچا تو دیکھا سکھ صحن میں ٹہل رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر، یہ ڈر کے واپس آ گیا۔ اگلے دن ملاقات ہوئی، اس نے کہا تو راتی آیا نہیں، میں تیرا انتظار کر دی رہی۔ انہوں نے کہا تو مروان لگی سا، سکھ تے ٹہل لیا سی۔ انہوں نے کہا تینے مغالطہ لگا ہے، سکھ تو آئی رات بھی نہیں ہوگا، تو آئی رات آ جائی۔ یہ اگلی رات پھر چلا گیا، دیکھا سکھ پھر سکھ ٹہل رہا ہے، پھر ٹہل رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ ڈر کے پھر واپس آ گیا۔ اگلا دن جمعے کا تھا، کون سا تھا؟ جمعہ یہ میاں صاحب کے پیچھے پڑھا کرتا تھا۔ جب جمعہ پڑھنے پہنچا تو میاں صاحب بیان میں فرمان لگے بیلیو اوے چنگے چنگے کام کریا کرو، سن روز روز سکھ دا روپ نہ تارنا پیا کرے۔ میں نے کہا پیر جنہ دے کامل میاں حضرت باہو او کنڈی لگ دے تر کے ہو، ارے جس کا پیر کامل ہو وہ مرید کو ڈوبنے نہیں دیتا۔ میں نے کہا جس کا پیر میاں شیر محمد ہو وہ مرید کو ڈوبنے نہ دے، تو جس کا پیر امام الانبیاء ہے وہ کیسے مریدوں کو ڈوبے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان مصطفیٰ، شان اولیاء۔
یار میں آج آپ کو نا ایک بڑا پیارا سا نقطہ سنانے لگا ہوں، بڑا پیارا سا نقطہ۔ آپ نے ایک شعر سنا ہوگا، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ یہ فارسی کا شعر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ 100 سالہ عبادت بے ریا ایک پلڑے میں رکھی جائے۔ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں نا، ایک پلڑے میں 100 سالہ بے ریا عبادت رکھی جائے، اور دوسرے پلڑے میں اللہ کے ولی کی صحبت میں کچھ عرصہ گزارا وہ رکھا جائے۔ فرماتے ہیں اس کا وزن زیادہ ہوگا، 100 سالہ عبادت کا وزن کم ہوگا۔ پھر سنو شعر، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ آج میں نے صرف یہ بتلانا ہے بہتر کیسے ہوگی، وہ پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یار سنو گے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے۔ یاد رکھو، ایک بندہ 100 سال عبادت کرتا رہے، اس کے دل میں یقین کی دولت پیدا نہیں ہوتی جو اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک پل بیٹھنے سے یقین کی دولت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کہیں گے جس کا مطلب کیا ہے؟ تو آؤ میں مطلب سمجھاؤں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہمیں تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، نہیں سب کی آواز نہیں آ رہی۔ اللہ ہمیں کبھی دل سے مانا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ آپ کہیں گے حافظ صاحب یہ آپ نے عجیب بات کر دی، وہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہمیں مسجد لے جاؤ، ہم قرآن پاک سر پہ رکھ کے کہیں گے ہمارا عقیدہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب حضرت جی میں ایک مثال دینے لگا ہوں، سنو طبیعت سے، غور سے سننا۔ 4 بندے جوا کھیل رہے ہوں، اوپر سے پولیس والے آ جائیں، بھاگ جاتے ہیں۔ ابا جی آ جائیں، چھپا دیتے ہیں۔ افسر آ جائے، بھاگ جاتے ہیں۔ بھائی اب نہیں کھیل رہا؟ کہتا جی پولیس والوں نے دیکھ لیا تو اندر کر دیں گے، ابا جی نے دیکھا تو گھر سے نکال دیں گے، افسر نے دیکھا تو نوکری سے جواب ہو جائے گا۔ میں نے کہا پولیس کے دیکھنے کا احساس تجھے برائی سے روک رہا ہے، ابا جی کے دیکھنے کا احساس برائی سے روک رہا ہے، افسر کے دیکھنے کا احساس برائی سے روک رہا ہے۔ ارے جس کے دل میں عقیدہ ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کیسے برائی کرے گا؟ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ایک اور مثال دے دوں۔ ایک بندہ تھا نا لینڈ لارڈ، اس نے زمینوں پہ فصل اگائی، جب پھل لگ گیا تو اس نے عورتوں کو ٹھیکہ دے دیا، یہ پھل توڑو، خود محل میں کھڑے ہو کے نظارہ کر رہا ہے۔ ایک عورت نے کچھ پھل اس انداز سے توڑا، اس کے ذہن میں شیطانیت آ گئی، اس نے اس عورت کو اپنے محل میں بلا لیا اور کہا جاؤ جا کے سارے دروازے بند کر رہا۔ کیا کہہ رہا؟ وہ بند کر کے آ گئی۔ اس نے پوچھا سارے دروازے بند کر رہی ہو؟ کہنے لگی ہاں سارے بند کر رہی ہوں لیکن ایک دروازہ کھلا رہ گیا ہے۔ ایک دروازہ کہنے لگا جا جا کے اس کو بھی بند کر کے آ۔ کہنے لگی وہ مجھ سے بند ہونے والا نہیں ہے۔ کہنے لگا وہ کون سا دروازہ جو تجھ سے بند نہیں ہوتا؟ کہنے لگی وہ اللہ کے دیکھنے کا دروازہ ہے جو مجھ سے بند نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے، اس نے چیخ ماری، بے ہوش ہو گیا۔
اور جب ہوش میں آیا سارا نشہ کافور ہو گیا. ارے جس کے دل میں یقین ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں کہتا ہوں وہ چوری کرے گا، زنا کرے گا، شراب پیے گا، رشوت دے گا، حرام کھائے گا، وہ نماز میں سستی کرے گا؟ یہ جتنی ہمارے اندر برائیاں پائی جا رہی ہیں، جتنی ہمارے اندر برائیاں پائی جا رہی ہیں، یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہے. ورنہ جس کا ایمان ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں کہتا ہوں وہ داڑھی ملا کے تو دکھائے یار. اب اس سے پتہ چلا کہ یہ کہنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ اور ہے، اور دل سے تسلیم کر لینا یہ. اور اگر میرے دل سے پوچھو، میں یقین سے کہتا ہوں جو اپنے دل سے تسلیم کر لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے وہ اللہ کا ولی بن جائے یار. تو اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھ کر یہی یقین کی دولت ملتی ہے. آپ کہیں گے جی یقین کی دولت ملتی کیسے ہے؟ تو آؤ میں آپ کو میاں صاحب کی ایک اور کرامت سناتا ہوں یار. میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ شرخ پوری شریف کے رہائشی ہیں. آپ کے ارد گرد گاؤں دیہات کافی ہے. ایک گاؤں میں رات چور آئے چوری کرنے. انہوں نے سن لگائی لیکن کامیابی نہ ہوئی، مال نہ ملا. سن سمجھتے ہیں نا. صبح ہو گئی، اب آپس میں مشورہ کرنے کی روٹی کتوں کھائیے. گاؤں دیہاتوں میں ہوٹل وغیرہ تو ہوتے نہیں ہیں. ایک بیچ میں سے بولا کہندا میاں صاحب دا لنگر چل رہا ہے چلو اتوں کھائیے. میاں صاحب دا لنگر چل رہا ہے چلو. دوجا کہنے لگا یار اتنے پیسے بھی نہیں لین گے تو روٹی بھی رج کے کھاواں گے، چلو سارے چلنے ہیں. سارے میاں صاحب دی بارگاہ چ آ گئے. اتفاق دی گل ہے اس دن میاں صاحب لنگر خود تقسیم کر رہے سن. اس دن لنگر خود تقسیم کر رہے سی تے لین والیاں دا رش لگایا سی. جس ویلے اے اندر وڑے میاں صاحب نے فرمایا بیلیو اور ذرا پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ، اور بیلیو ذرا پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ، اے بیچارے رات دے تھکے آئے نے انہاں نوں پہلے روٹی دے دئیے. بس انہاں دی اندر دی دنیا بدل کے کہ اسی ہنیرے چ سن لا رہے ساں، کوئی سن ویکھ نہیں سی رہا. اگر ویکھ لینا تو جتیاں پینیاں سی. سن کوئی نہیں سی ویکھ رہا، لیکن میاں صاحب ایتھے بیٹھے ہی ویکھدے پئے سی. اگر میاں صاحب دے دیکھن دا عالم ہے تے انہاں دا خالق او دے دیکھنے دے عالم کی ہوئے گا. اللہ 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 اللہ. بہرحال انہوں نے روٹی رج کے کھادی. رات دے جاگے ہوئے سی، آپس میں مشورہ کرنے چلو اج رات ایتھے سو جانے ہیں صبح اٹھ کے چلاں گے. لیکن میرا دل کہندا وے میاں صاحب دی نگاہ پی گئی سی جاندے تے کتھے جاندے. سو گئے. جدو رات دا پچھلا پہر ہویا میاں صاحب نے آ کے انہوں نے اٹھاتا، بیلیو اٹھو اٹھو، او بیلیو اٹھو اٹھو. ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے. میاں صاحب کی گل ہے؟ فرمایا بیلیو تساں بھی چور ہو تے میں بھی چور ہاں. تساں بھی چور ہو تے چلو اج رل کے سن لائیے. وہ لگے معافیاں منگن، حضرت صاحب ساڈے کو غلطی ہو گئی، ہن اسی آئندہ چوری نہیں کریں گے، تسی سانوں معاف کر دیو. فرمایا نہیں نہیں، اے میرا ایڈا لنگر جیڑا چلدا وے
یہ ایویں تھوڑی چلتا بھی. وہ سوچن لگ پے واقعی یار اینی دنیا کھا کے جاندی ہے, میاں صاحب بھی تو کچھ بولو تو صحیح. فرمایا بیلیو جتھے تسی راتی سن لاندے رہے اگر پھڑے جاندے تے جتیاں پینیاں سی جے, تے اگر کامیاب ہو جاندے تے چند دن تاڑی روٹی پانی چلنی سی, پھر تاڑا ہوئی حال ہو جانا سی. یہ وجہ پتہ کی ہے؟ حلال چ برکت حرام چ برکت. تھوڑا جا اچھی آواز میں بولا, حرام چ برکت. حضرت صاحب ایک بندہ سی نا چور جدی پشتی, وہ پتر جوان ہو گیا, انہوں نے کہا پترا چل اج تین بھی نال لے چلیے. انہوں نے کہا چلو جی چلنے ہیں. تر پے چل رہے وہ پیو کہنے لگا پترا او کوٹھی نظر آ رہی ہو؟ کہنے لگا ہاں جی نظر آ رہی ہے. کہنے لگا پترا ان میں 12 دفعہ لٹیا ہے. کنی دفعہ؟ اچھی بولو یار. کہنا ابا چل واپس چلیے. کہنا کیوں؟ کہنا جن 12 دفعہ لٹی وہ دیوا پھر بھی بلدا, ساڈا دیوا پھر بھی نہیں بل رہا. یار میری گل اگر نہیں تسی سمجھ آ رہے, میں ایسی مثال دیا تسی یہ تو انکار نہیں کر سکتے یار. حضرت صاحب ایک اونٹنی ہے, ایک گائے, بھینس, بکری, پیڑ ایک بچہ دیندے نے یا 2 دیندے نے؟ کنے دیندے نے؟ ایک یا تے روزانہ ذبح کنے ہوندے نے؟ تے وڈی تے کنے ذبح ہوندے نے؟ اس دے باوجود انہاں دے اجڑ نظر آندے نے. تے ایک کتی 12 بچے دیندی, انہاں دا اجڑ نظر نہیں آندا. یہ دا مطلب ہے حلال چ برکت ہے, حرام چ برکت نہیں ہے گی. اس واسطے حلال کھاؤ, حرام تو بچو. حرام دنیا چ بھی وبال ہے تے قبر چ بھی وبال تے حشر چ بھی وبال ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان دے جسم دا وہ گوشت جڑا حرام مال نال پلیا ہوئے جنت چ داخل نہیں ہو سکے گا. فرمایا بیلیو جتھے تسی راتی سن لاندے رہے پھڑے جاندے تے جتیاں پینیاں سی, آؤ اج تانوں میں گھر ہی کیسا دساں, سن لاندے پھڑے جاؤ تے عزت دی نظر نال ویکھے جاؤ. سن لاندے پھڑے جاؤ تے عزت دی نظر نال ویکھے جاؤ. تے اگر تسی کامیاب ہو جاؤ سن لان چ پاویں سوئی دے نکے دے برابر, تے تہاڈیاں پشتاں پل دیاں رہنگیاں, دولت ختم نہیں جے ہوئے گی. کہنے لگے میاں صاحب وہ گھر کیڑا وے جتھے سن لاندے پھڑے جائیے تے عزت دی نظر نال ویکھے جائیے, تے جے کامیاب ہو جائیے پاویں سوئی دے نکے دے برابر تے پشتاں ہی پل دیاں رہن, وہ گھر کے رہے سن جلدی دسو. فرمایا چلو پہلے غسل کرو. غسل کروایا, پاک صاحب کپڑے پوائے تے پھڑ کے مسیتے لائے. فرمایا اے جے رب دا کر ایتھے پچھلی راتی آ کے سن لایا کرو. کھڑے ہو گئے, چوری نے رکوع چ گئے تے چوری نے سجدے چ سر رکھیا تے چوری نے. جدوں انہوں نے سجدے چ سر رکھیا تے میاں صاحب نے بھی سجدے چ سر رکھ دیتا. عرض کردے نے یا اللہ ایتھوں تک لے آنا میرا کام سی, اگے پہنچانا تیرا کام ہے. فرماندے نے سر رکھیا سی تے چور سی, سر چکیا تے ولی کامل بنے ہوئے سی. اگر نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی. نہ پوچھن خرقہ پوشوں سے ارادت ہو تو دیکھ ان کو, ارے ید بیضا لیے بیٹھے ہیں تے اپنی آستینوں میں. ہن میں اپنا ایک تجزیہ پیش کرن لگا ہوں.
پتہ نہیں تسی اس تجزیے تے اتفاق کرو یا نہ کرو، لیکن میرا ایک ذاتی تجزیہ ہے۔ اج جڑے میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دے گدی نشین نے، ساڈے نالوں کروڑ درجے افضل نے، اسی انہاں دے پیر دی خاک بھی نہیں بن سکتے، لیکن جو کمالات انہاں بزرگاں چ سی اج نظر، میں غلط تو نہیں کہہ رہا یار، ناراض نہ ہونا یار، جو کمالات وڈیاں چ سی اج نظر، تھوڑا جہا اچھی آواز نہ بول دیا، لیکن ہو کی رہا وے، میاں صاحب دی سن لگی ہوئی ہے، انہاں دا خاندان پلدا پیا وے، اور داتا صاحب نے ایسی سن لائی پورا پنجاب ہی پلدا پیا وے، اور میرے غوث نے ایسی سن لائی پوری دنیا 11ویں کھا رہی ہے، اے جے سن۔ ہن اگر تسی ناراض نہ ہوو تے میں تھوڑا جنا جلا سنیاں نال گلا وے او کر لواں، ناراض تے نہیں ہوو گی؟ میں نے اپنے سنیاں تے گلا بڑا وے، گلا بھی اپنیاں تے ہوندا وے، پرایاں تے گلا کی یہ سارا سال لنگر غوث پاک دا کھان گے تے پیر او پھڑدے نے جڑا نماز بھی نہیں پڑھتا، لنگر او دا کھا رہا وے جن نے 40 سال تک عشاء دے وضو نے فجر دی نماز پڑھی، تے پیر او پڑھدا وے جنوں غسل دا طریقہ بھی نہیں آندا یا۔ میں تے کہنا ہوں یار، جدا نمک کھاؤ نمک حلال کرو، نمک غوث پاک تا کھا کے تے یار نمک حلالی کرو، نمک حرامی نہ کرو یار۔ آج یقین جانو میں دکھ والے گل کہنے لگا ہوں، ایسے ایسے ڈبہ پیر نے لوگوں دے ایمان برباد کرتے پے۔ داتا صاحب چلے جاؤ نا، حضرت صاحب بڑے بڑے چنگے بندے بھی نے، تے بڑے بڑے میرے نال دے ڈبہ پیر بھی بیٹھے ہوندے نے۔ حضرت صاحب میں ایک جگہ تو لنگ دا پیا سا نا، تے وہ پیر صاحب ہلکا لا کے بیٹھے ہوئے نے، تے وہ چیلنج پتہ کی کرن، کوئی مولوی میری گل دا جواب دوے، کہندے نے نمازاں پڑھو، روزے رکھو، نیکیاں کرو، کہنا میں نے کوئی میری گل دا جواب تے دے کے دے، اصحاب کہف دے کتے نے کیڑیاں نمازاں پڑھیاں سی، جنت چ جائے گا، اللہ دے ولیاں نہ لگے گا جنت چ جائے گا۔ میں حضرت صاحب رک گیا اتھے، میں رک گیا، میں کہ پیر صاحب اگر تسی ناراض نہ ہو تو میں کچھ تھوڑی جی گزارش کر دیا، ڈر بھی لگتا نا، مرید بھی بڑے بڑے، نہیں تسی بولو، میں کہ حضرت صاحب تسی ہنے ایک گل کیتی ہے کہ کتے نے کیڑیاں نمازاں پڑھی سی وہ جنت سے جائے گا، میں کہ کتے تے نماز فرض کدوں ہوئی سی؟ نہیں سمجھ، میں کہ کتے تے نماز کنے فرض کی ہے، کدوں ہوئی اور تے فرض؟ میں کہ کتے تے نماز فرض نے، تیرے ہوتے نماز فرض ہے، تو نہیں پڑھے گا کبیرہ گناہ کرے گا، کبیرہ گناہ مرتد جہنم دے وچ جائے گا۔ ایک بچہ نابالغ ہے، اس تے نماز فرض وہ نہیں پڑھے گا تے گناہ گار، وہی بچہ جدو بالغ ہو جاوے پھر وہ تے نماز کی ہو گئی ہے، ہوں نہیں پڑھے گا تے کتے تے نماز کدوں فرض ہوئی ہے؟ میں کچھ شرم کر، کس طرح بندیاں نوں الجا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی تسی چلو اے گل نوں چھلو، میری دوجی گل دا جواب دیو۔ میں کہا دوجی گل کیڑی ہے تیری؟ کہنے لگی غوث پاک دا دھوبی سی، قبر چ گیا تے فرشتے آ گئے،
انہوں نے سوالات کیے، انہوں نے کہا جی میں تے غوث پاک دا تو بھی انہوں نے بخش دیتا، غوث پاک دے تو بھی نے کہڑیاں نمازاں پڑھیاں سی؟ میں کہ حضرت جی میری چھوٹی جی گزارش ہے، اگر ناراض نہ ہو، جڑا ولیاں دا امام ہے، حسنی حسینی سید ہے، تے 40 سال تک عشاء وزن فجر دی نماز پڑھن والا وے، تے 30 سال تک روزانہ نفلاں چ قرآن پڑھدا رہیا وے، او بے نمازی کولوں کپڑے دھوا سکدا وے؟ زانی شرابی کولوں او کپڑے دھوا سکدے نے؟ او جڑے خود فرما رہے نے ایک خنزیر صبح اٹھ کے دعا کرتا ہے یا اللہ کوئی بے نمازی میرے متھے نہ لگے، وہ بے نمازی کولوں کپڑے دھوا سکدا ہے؟ میں کہ انہوں نے تو یہ دسیا وے کہ اے فرشتوں میرے کولوں کی پوچھتے جے، میں تے او واں جنہوں عبد القادر جیلانی نے کپڑے دھون واسطے سلیکٹ کیتا، ان میرے کولوں کی سوال کر دے؟ ہن ساڈے سنی ولیاں دیاں کرامتاں سن کے بڑا خوش ہوندے نے، اگر تسی ناراض نہ ہو تو ایک کرامت میں بھی سنا لیا غوث پاک دی، ہضم ہو جائے گی؟ یہ تے سنن تو بعد پتہ چلے گا ہضم ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے مدرسے چ جلوہ فروز نے ایک خنزیر چھال مار کے نا دیوال پھلانگ کے اندر آ گیا، عرض کرنے لگا جی تسی پیرانے پیر ہو، تاڑی بارگاہ چ جیڑا بھی آندا ہے خالی ہاتھ نہیں جانا، اج میں بھی تاڑی بارگاہ چ آ گیا، میری بھی مراد پوری ہو جاوے۔ آپ نے فرمایا منگ کی مانگنا ہے؟ عرض کرنے لگا جی میرے واسطے دعا کرو میں خنزیر تو انسان بن جاواں۔ کی بن جاواں جی؟ تھوڑا جو یار اے کرامت بڑی توجہ نہ سننا والی جے، اگر تسی تھوڑی جنی ہمت کرو تے اینی کا آواز نہ ذرا سبحان اللہ کہو کہ جڑے تاڑے لاگے بیٹھے سو رہے نے ذرا بیدار ہو جان، اور اچھی آواز نہ سبحان اللہ کہو۔ عرض کرنے لگا جی میرے واسطے دعا کرو میں خنزیر تو کیا بن جاواں؟ تھوڑا جا اچھی آواز میں۔ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکھاں بند کر لیاں، سر نو چکا لیا، مراقبہ کیتا، پھر تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کے فرمان لگے ٹھیک ہے میں تیرے واسطے دعا کر دینا وا، تو خنزیر تو انسان بن جائے گا لیکن ایک شرط ہے، اگر تینوں قبول ہے تو میں دعا کر دینا وا۔ وہ کہنے لگا جی شرط کی ہے؟ فرمایا تو انسان تے بن جائے گا لیکن رہیں گا بے نمازی، اگر تین قبول ہے تو دعا کر دیا۔ فرماندے نے خنزیر چیخا ماردہ نس گیا، کہنے لگا میں خنزیر رہنا پسند کروں گا، بے نمازی رہنا پسند نہیں کروں گا۔ حضرت جی اج تو چند دن پہلے میں ایک شہر دے وچ بیان کرن گیا، مسجد دے سامنے دیوار دے اوتے ایک فقرہ لکھیا ہے سی جس نے حضرت صاحب میری سوچ بڑی تبدیل کی تھی۔ فقرہ لکھیا آیا سی اگر تم مسجدوں کو ویران کرو گے تمہارے ہسپتال آباد ہوں گے، جیلیں بھر جائیں گی۔ حضرت صاحب اس فکرے چ کس حد تک صداقت موجود ہے؟ اج اسی مسیتاں ویران کر دیتیاں، ہسپتال اینے بھر گئے، ایک ایک بیڈ دے کنے کنے مریض، تے جیلا اس قدر بھریاں نے، او کمرہ جچ 2 بندیاں دی گنجائش سے 20 بندے واڑے ہوئے ہیں۔ ایدی وجہ کی ہے؟
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میں شفا ہے. نماز میں کیا ہے؟ تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولو یار. نماز میں جدو شفا والا کام نہیں کرو گے تو بیمار ہو جاؤ گے، ہسپتال آپ ہی آباد ہو جائیں گے. تے قرآن مجید کا فیصلہ وے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز بے حیائی تے بریاں کماں تو روک دیے. جن نے بریاں کماں تو روکنا سی اسی چھڑ دیتی. بریاں کماں چ پی گئے، جیلاں بھر گئیاں. اگر چاہتے جے ہسپتال ویران ہو، جیلاں خالی ہو جان اور رب دے گھر نوں آباد کرو، رب تعالیٰ کرم کر دے گا جے. حضرت جی میں ایک گل سوچن دے آیا سا، مسجداں ویران کر کے اگر دنیا چ یہ سزا وے تے قبر تے حشر چ سزا کیڑی ہوئی؟ قرآن مجید فرقان حمید چ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حضرت جی ہو سکے تے قرآن جا کے خود پڑھنا، 16واں پارہ وے سورہ طٰہٰ دا سیکنڈ لاسٹ رکوع. رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. فرمایا جڑا بندہ نماز نہیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ دے رزق نو تنگ کر دے گا، کروڑا اربا بھی کمائے گا پوری نہیں پڑے گی، اور قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. چلو حضرت جی میں تہاڈے اُتے ایک فیصلہ چھڑ دینا وا، مسجد چ بیٹھی ہو سچی گل کرنا. حضرت جی تہاڈا اپنا گھر ہے، اینوں لگایا وے تالا، کی لگایا وے؟ بغیر چابی دے گھر چ وڑ جاؤ گے بابا جی؟ تھوڑا جہا اچھی آواز میں بولو. بغیر چابی دے اپنے گھر چ وڑ جاؤ گے؟ جے بغیر چابی دے تو اپنے گھر چ نہیں وڑ سکتا، بغیر چابی دے جنت چ کیویں چلے جاؤ گے؟ تسی کہو گے آفت جی جنت دی چابی کیڑی جے؟ میں کہوں گا پھر جس نبی دا کلمہ پڑھے انہوں نے پوچھ لو جنت دی چابی کیڑی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے. نماز جنت کی چابی ہے. حضرت جی تسی دوسو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھول لو گے؟ اچھی بولو. تو تسی دوسو چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جد تسلیم کر دے بھیجے بغیر چابی دے میں جنت دا تالا، تو چابی دا بندوبست بھی مرن تو پہلے ہو سکتا ہے، مرن تو بعد. تو جدوں مسیتوں آواز آندی حی علی الصلاۃ، آؤ چابی واسطے، کیوں بیٹھا گپا مار رہا میں، کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا میں، کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا میں؟ تین چاہیے سب کام چھڑ کے مسیت والا. کوئی پوچھے صوفی جی کدھر جا رہے جے؟ بتلا میں جنت دی چابی لین واسطے جا رہا ہوں. کیڑی کی لین جا رہا ہوں؟ اونچی بولو کی لین جا رہا ہوں؟ اگر ناراض نہ ہو تو تھوڑی جی کڑی بھی گل کہہ دیا. حضرت جی اگر جنت دی چابی دا بندوبست نہ کیتا تو پھر کتنے جانا پے گا؟ دوزخ دی اگ برداشت کر لو گے؟ اور جلدی ہوئی سگرٹ تے ننگا پیر آ جائے تو چیخ نکل جاندی، اچھل پیندا وے. وہ سگرٹ دی اگ نہیں برداشت کرتا، دوزخ دی اگ کیویں برداشت کرو گے؟ آج اگر بچہ بیمار ہو جائے نا تو ماں کہندی ہے یا اللہ میرا پتر صحیح کر دے، یہ بیماری مینوں لا دے. باپ کہندا یا اللہ میرا لخت جگر صحیح ہو جائے، یہ بیماری مینوں لگ جاوے. تو جدوں دوزخ دی اگ ویکھن گے تو ماں کہے گی یا اللہ میرے پتر نو جہنم چ سٹ دے، میرے باپ نو سٹ دے، میری ماں نو سٹ دے، یا اللہ مینوں ساری دنیا نو بھاویں سٹ دے، مینوں اس اگ تو بچا. تھوڑا جہا ذرا آواز دے نال جواب دے دیو
اسی دوزخ دی اگ برداشت اور تھوڑے جا حضی دوزخ دی اگ برداشت تو جے دوزخ دی اگ برداشت نہیں کر سکتے تو یہ کو بچن واسطے جنت دا بندوبست کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ چلو حضرت جی تسی میں گل دا جواب دیو، کیا ہر چابی ہر تالے نو لگ جاندی ہے؟ یہ کی وجہ ہے؟ چلو وجہ بھی میں دس دیا، تالے دے وچ اصل چ لیور ہوندے نے، جن لیور دا تالا ہوگا چابی نو اونے دندے پائے ہون گے تو چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا۔ تو آؤ اج میں اے بھی دس دیا، جڑا جنت نو تالا لگا جو دے 5 لیور نے۔ اچھی سبحان اللہ کہہ دیو یار، کنے لیور نے؟ پہلے لیور دا نام ہے فجر، دوسرے دا نام، تیسرے دا، چوتھے دا، پنجویں دا۔ جڑا ایک نماز پڑھ رہا ہے ایک دندہ پڑھ رہا ہے تالا کھل جائے گا؟ 2 دے نال، 3 دے نال، 4 دے نال، کدوں کھلے گا؟ تے اج تو بعد کنیاں نمازاں پڑھنیاں نے؟ سارے دی آواز نہیں آ رہی یار، یہ سارے دی آواز پتہ کیوں نہیں ہے؟ حافظ جی 5 پڑھا گے کیویں؟ تو چلو یار نسخہ بھی میں دس دینا وا، میرے نسخے تے عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے۔ اور لوڑ ہے جے نسخے دی؟ سب دی آواز نہیں آ رہی یار۔ تو جی نسخہ صرف اینا جے اگر اے وجود نماز نہ پڑھے، کہ میں آکھیا حضرت جی اگر اے وجود، تھوڑا جو اچھی آواز، اگر اے وجود، تو اس وجود نو رب دا رزق نہ کھواؤ، نہ روٹی کھواؤ تے نہ پانی پیاؤ۔ گل بھی میں سچی کر رہا ہوں حضرت جی، جڑا وجود رب دے اگے نہیں چکتا کیا اس قابل ہے کہ رب دا رزق کھوایا جاوے؟ اور روٹی سامنے رکھی اپنے منہ چ نہیں جانی، پھڑ کے لے جاؤ گے مت لے جاؤ، یہ روٹی منگے بولو نہیں، پہلے نماز پھر بعد چ روٹی۔ تو کی خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے تے عمل کیڑا کرے گا؟ سارے ہاتھ اونچا چک کے بلند آواز نال انشاءاللہ دا نعرہ لا دیو۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ یار ایمانداری نہ دسو، اسی سارے نمازی بن جائیے، میرے غوث کنا راضی ہو جان یار، سرکار کنا راضی۔ اے جے محفل چاہن دا مقصد اے نہیں آئے 2-4 نعتاں سنیا، ہاتھ لائے، لنگر کھادا تے مچھاں نوں تا دین دے، آؤ گئے ایتھے آؤ، اپنے رخ اپنے مدینے شریف وال کر کے جاؤ۔ چلو نسخے دی سویر دی ڈیٹ بھی دس دیا، سویر دی خوراک بھی دس دیا، انہوں نے صبح دوپہر شام میں کہا نسخہ مکمل کر لئیے۔ سویر دی خوراک کہنے نے ناشتے تو پہلے کہ ناشتے تو بعد؟ اے بھائی ناشتے تو پہلے آ لیے، انہی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنہی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو، پہلے نماز پھر ناشتہ۔ ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگا دیر ہو جائے تو میں نے کہا نہ پڑھن نہ لو بہتر ہے پڑھ لو۔